الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ بہت ہی حساس موضوع ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اس کو سنیں۔ اس عنوان پر میں نے گفتگو اس لیے کی کہ آپ کے ممرہ شہر میں بھی بہت ہی زور و شور کے ساتھ یہ فتنہ جو ہے پنپ رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ان دونوں کے بارے میں جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت ہی واضح ہیں، کوئی مبہم چیز نہیں ہے، کوئی مجمل ہدایت نہیں ہے، بلکہ واضح ہدایات ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں وہ بھی کوئی مبہم ہدایت نہیں ہے بلکہ واضح ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں امت مسلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ پیدا ہونے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو جس فتنے سے آگاہ کرنے والا ہوں آپ کو وہ پتہ چلے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آپ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یا یوں کہہ لیجئے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔
آپ کے شہر ممرہ میں اور پورے ہندوستان کے اندر ایک فتنہ بڑی شد و مد کے ساتھ پنپ رہا ہے، جس کا نام ہے فتنہ شکیلیت. اور اس کے شکار ہونے والے لوگ ہمارے ہی بھائی ہیں. فتنہ شکیلیت اتنا پروان چڑھ چکا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق 15,000 لوگ جو ہے اس سے بیعت ہو کر اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. یہ فتنہ شکیلیت کیا ہے؟ یہ شخص جو ہے اس کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے. یہ شخص بہار کا رہنے والا ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، یعنی مجھ کو مہدی تسلیم کریں، مجھ کو عیسیٰ مانیں. اور اس کے شکار میں جو آ جاتے ہیں وہ لوگ بھی اسی کی تبلیغ کرتے ہیں. ان کے کام کرنے کا انداز، اس فتنے کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کبھی بھی کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مطلب یہ شخص پینٹ شرٹ کے اندر ہے، نہیں، بلکہ ہمارے جماعتی لوگوں کی شکل بنا کر، جماعتی ساتھی جیسے شکل بنائے رہتے ہیں، کرتا ہے، پیجامہ ہے اور مونچھ مڑی ہوئی ہے، سر پہ عمامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے باقاعدہ، یہ شکل بنا کر، اور ٹخنوں سے اوپر پیجامہ بھی ہے، یہ شکل بنا کر زیادہ تر لوگ وہ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں یا جو اسکولوں میں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین سے وہ دور ہیں، ان کو دین کا شعور نہیں ہے ان کے اندر، ان کا وقت زیادہ جماعتوں میں نہیں لگا ہے اور وہ دین سے کافی دور ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ لوگ نشانہ بناتے ہیں. اگر آپ کی ایسے شخص سے ملاقات ہو تو میں اس کے پہچاننے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ فتنہ شکیلیت کا ایک فرد ہے اور اسی کی طرف مجھ کو دعوت دے رہا ہے. پہلے آپ سے ملے گا، آپ سے سلام کرے گا، خیر خیریت پوچھے گا، آپ کی پریشانیوں کو پوچھے گا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ سے دوستی بڑھائے گا. اور اس کے بعد جو ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، حالات حاضرہ پر وہ بہت گہری نظر رکھتا ہے. حالات حاضرہ پر وہ گفتگو کرے گا کہ دیکھیے فرانس میں یہ ہو رہا، امریکہ میں یہ ہو رہا، مسلمانوں کی یہ حالت ہے. یہ ساری کی ساری گفتگو آپ سے کر کے اس کے بعد جو ہے حدیثیں پیش کرے گا. حالات حاضرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ جب ایسا وقت ہوگا تو اللہ کے رسول نے یہ دیکھیے کیا کہا ہے، جب ایسا وقت آ جائے گا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. یہ سب باتیں آپ سے، اگر وہ شخص آپ سے حالت حاضرہ پہ گفتگو کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، بس یہیں پہ لا کے آپ کو چھوڑ دے گا وہ.
فوراً آپ کو بلا کر لے کر نہیں جائے گا، بس آپ کے ذہن میں حالت حاضرہ کے متعلق گفتگو ڈال دے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. بس اس جگہ پر لا کر آپ کو چھوڑ دے گا. وہ اب دیکھے گا کہ آپ کے اندر طلب ہے یا نہیں طلب ہے. اگر آپ کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ طلب ہے، آگے اس کو کچھ سمجھنے کی، اس سے بات کرے گا، فون نمبر لے لے گا، برابر آپ سے کانٹیکٹ کرے گا وہ، اور خیر خیریت پوچھے گا. پھر دوسری ملاقات کرے گا. دوسری ملاقات میں کہے گا چلو میں تم کو ایک جگہ لے کر چلتا ہوں، اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے پاس لے کر آپ کو جائے گا. اور وہاں بھی وہ ساتھی آپ کے، اس کے ساتھی اگر دیکھیں گے آپ تو باقاعدہ وہ لوگ مجلس لگانے سے پہلے فردن قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. 15-20 منٹ تک وہ لوگ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد مجلس آرائی ہوگی، مجلس لگے گی. مجلس میں اس شخص کو بلایا جائے گا جس کو لایا گیا ہے. اب وہ لوگ بھی اس کے ذہن کو واش کریں گے، حالات حاضرہ کے بارے میں گفتگو، اور امام مہدی کب آئیں گے، کس وقت میں آئیں گے، امریکہ اور فرانس کے بارے میں وہ گفتگو کرے گا. اور انہوں نے حالات حاضرہ کی باتوں کو، یعنی حدیثوں کو جو ہے بالکل توڑ مڑوڑ کے پیش کرے گا. اور توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے اس کو کہ شکیل بن حنیف کو اس کو امام مہدی ثابت کرنا، یعنی حدیثوں میں توڑ مڑوڑ کرے گا، اس کی تعویل کرے گا. اور تعویل جب کرے گا تو اس تعویل کی دلیل بھی دے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تعویل کر دیا اس نے، یہ کہے گا کہ دیکھیے حدیث میں یہ ہے اور اس کی تعویل یہ ہو رہی ہے، اور اس تعویل میں کیوں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں میں تعویل، اس کی دلیل بھی آپ کو دے گا وہ. اب آپ کا ذہن بالکل خالی تھا، آپ نے حالات، ہاں یار یہ تو بہت برا ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ، گفتگو جو آپ نے کی ہے بہت اچھی ہے، اب میں پریشان ہوں کیا کروں. تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب اس کا دل میری طرف، یعنی اس طرف مائل ہونے والا ہے. تو پھر وہ لے جا کر تیسری نشست میں بنارس یونیورسٹی کے اندر کوئی اس کا جاننے والا ہے، اس کے پاس لے جاتا ہے. وہاں لے جانے کے بعد وہ اس کے ذہن کو اچھے طریقے سے واش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اورنگا آباد کے اندر کوئی بستی ہے، اس بستی کے اندر شکیل بن حنیف سے لے جا کر اس کو ملا دیتا ہے. اور شکیل بن حنیف کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے بتایا ہے، بہت سارے لوگ وہاں سے چھوٹ کر بھی آئے ہیں، یعنی توبہ بھی کی ہے. انہوں نے بتایا انہوں نے کہ شکیل بن حنیف جہاں رہتا ہے وہ ایسا کمرہ ہے، کوئی جادوئی کمرہ جیسا لگتا ہو. اس کمرے کے اندر جب جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم کو کھینچ رہی ہو، یعنی وہ سحر کا اور جادو کا کوئی اثر ہے. اور جو بات بھی وہ کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بات میں 100% سچائی، ہم کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہمارا دماغ، ہمارا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. وہ ایسا سحر اسرائیل سے لے کر آیا ہو یا کہیں سے لے کر آیا ہے، وہ اس کے کمرے کے اندر موجود ہے. جو بھی جاتا ہے وہاں بس اس کا دماغ جو ہے اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ہمیشہ ایمان سے خارج ہو کر شکیل بن حنیف کا مرید بن جاتا ہے اور اسی کی دعوت دینے لگتا ہے. یہ اس کے کارندے جو ہے، کام کرنے والے ہر شہروں میں گھوم رہے ہیں. یہ میں نے مختصر تعارف کرایا شکیل بن حنیف کا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو ارشادات ہدایت فرمائی ہیں،
کہ امام مہدی یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام امام مہدی ہو گیا، بلکہ امام مہدی ایک لقب ہے. کسی کا نام امام مہدی رکھ دیا جائے ایسا نہیں، بلکہ امام مہدی ایک لقب ہے، اور امام مہدی کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. امام مہدی کو بھی خود نہیں پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اور ان کا نام میرے باپ کے نام کے طریقے سے ہوگا. یعنی جیسے میرا نام ہے محمد ویسے ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور جیسے میرے باپ کا نام عبداللہ ہے امام مہدی کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہی ہوگا. اب بتائیے آپ، امام مہدی کا پورا نام محمد بن عبداللہ، اور پیدا ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پیدا ہوں گے مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر اس کے بعد جا کر خانہ کعبہ کے اندر بزرگان دین کی اور علماء کی ایک جماعت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی. وہ پہلے تو انکار کریں گے، لیکن مجبوراً جب وہ اصرار کریں گے تو مجبوراً ان کو بیعت کرنا پڑے گا سب کو. اب اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے یہ بالکل صحیح ترین حدیث ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ شکیل بن حنیف یہ امام مہدی ہے، یہ امام مہدی بن سکتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شکیل. اور امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد. اور اس کے شکیل کے باپ کا نام کیا ہے؟ حنیف. اور امام مہدی کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. اب آپ بتائیے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ یہ بالکل سراسر جھوٹا ہے. اگر کوئی اس کے دامے فریب میں مبتلا ہو گیا تو اس کا ایمان خارج ہو جائے گا اور اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا. لوگ مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور جو بھی مدعی، آپ نوٹ کر لیجئے، جو بھی اس قسم کے مدعی جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں یا میں امام مہدی ہوں، ان لوگوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں شخصیت کو ایک کر کے ثابت کرتے ہیں. یعنی امام مہدی اور عیسیٰ دونوں کو ایک بناتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ امام مہدی الگ شخصیت ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ شخصیت ہیں. یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، لیکن ان دعویٰ کرنے والوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں کو ایک ہی بتاتے ہیں. شکیل بن حنیف بھی یہی کہتا ہے کہ میں امام مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں. بتائیے ایک شخص دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ امام مہدی الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ شخصیت ہے. امام مہدی پیدا ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے ان کا نزول ہوگا. اور جانتے ہیں آپ کہ یہ جو مدعی ہوتے ہیں کہ دونوں کو ایک
ثابت کرنے کے پر تلے رہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے. تو چونکہ ان کو اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے، وہ دنیا داری بڑھانی ہوتی ہے، ان کو دین سے تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں دونوں کو ایک نہیں کروں گا تو میں اپنا دوسرا پارٹنر کہاں سے لاؤں گا. اگر میں نے مہدی کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر حدیث میں جو بات ہے وہ تو میرے اوپر صادق نہیں آئے گی. اگر میں مہدی بن جاؤں اور میں اپنے کسی دوسرے پارٹنر کو عیسیٰ بنا دوں تو دوسرا پارٹنر ایسا کہیں نہ ہو اس کے مریدین، اس کے معتقدین زیادہ ہو جائیں تو مجھے کیا ملے گا؟ کیونکہ جھوٹ ہو رہا نا، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور جس کو وہ کھڑا کرے گا وہ بھی جھوٹ بولے گا. تو جھوٹ کا جھوٹ سے مقابلہ ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی طرف معتقدین اس کے زیادہ ہو جائیں، مریدین زیادہ ہو جائیں اور اس کے کم ہو جائیں. اور جس کو کھڑا کرے گا وہ کہے گا بھائی تم مجھ کو جھوٹ بولنے کے لیے کھڑا کر رہے ہو، تمہارے مریدین زیادہ ہو رہے ہیں، مجھ کو کیا ملے گا؟ تو یہ مجبوری کے تحت وہ دونوں شخصیت کو ایک ہی ثابت کرتے ہیں. اور شکیل بن حنیف نے بھی یہی کیا ہے. اور شکیل بن حنیف نے صرف یہی نہیں کیا کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، اور اس نے دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ میرے اوپر وحی بھی نازل ہوتی ہے، میں نبی بھی ہوں. کیوں؟ بھیمنڈی کے ایک عالم دین ہے مولانا طلحہ صاحب، وہ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی ہو جائے اور جب تک اس کو بچہ پیدا نہ ہو تو اپنے آپ کو ادھوری سمجھتی ہے وہ. ایسے ہی اگر کوئی مدعی یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں اور وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو اپنے آپ کو ناقص اور آدھا محسوس کرتا ہے وہ. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی ادھورا ہوں، ابھی پورا نہیں ہوا ہوں. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو باتیں وہ بتاتا ہے، جو حدیثیں وہ بیان کرتا ہے، اگر کوئی سمجھدار آدمی اس کی باتوں کو سنے تو یہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ حدیثوں سے بات کر رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے، کیوں نہ میں ان حدیثوں کو خود پڑھ لوں یا میں کسی عالم سے رجوع ہو کر معلوم کر لوں. تو وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کسی عالم کے پاس چلا گیا یا اس نے خود اس کتاب کو پڑھ لیا، حدیث کا مطالعہ اس نے کر لیا، تو میرے جھوٹ کا پلندہ جو ہے کھل جائے گا، میرا جھوٹ جو ہے آشکارا ہو جائے گا، اور میں اب تک جو اس کو گمراہ کرتے آیا ہوں یہ میرے چنگل سے نکل جائے گا. اس لیے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جب نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اب میں جو کہوں گا وہی ہوگا، اب میرے اوپر وحی آتی ہے، لہذا تم کو کسی عالم کی، کسی مشائخ کی اور بھی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میرے اوپر وحی آ رہی ہے تو میں جو کہوں گا وحی کے ذریعے ہی کہوں گا. ظاہر سی بات ہے. تو اس کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ علماء سے کٹ جائے گی. اور اس فتنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علماء کو عوام سے بالکل کاٹ دیا جائے. آپ کو پتا ہے
یہ فتنہ شکیلیت سب سے پہلے دہلی کے اندر لکشمی نگر ہے. یہ شخص بہار سے وہاں آیا، لکشمی نگر میں وہ رہتا تھا، اور وہاں سے دلی نظام الدین جو مرکز ہے وہاں وہ پڑا رہتا تھا، اور وہاں سے وہ طلباء کی جماعتیں لے کر نکلتا تھا. خاص طور سے کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں وہ ان کو لے کر جماعت میں نکلتا تھا ذمہ دار بن کر. اور جب وہ جماعت میں نکل جاتے تھے تو جس طریقے سے جماعتوں میں گشت ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے اور بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، حلقے لگتے ہیں، تو یہ فردن ایک ایک بچے کو، لڑکے کو لے کر اس کو وہ سمجھاتا تھا، اور یہ بتاتا تھا کہ دیکھو علماء جو ہے، جو میں بات بتا رہا ہوں نا، تم کو عالم بھی نہیں بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ عالم کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ عالم تو صرف اس کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، وہ دین دنیا کے بارے میں اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. دیکھیے فرانس اور امریکہ کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں، جو حالات اس وقت ہے، اور وہ کہتا تھا دیکھو آپ امریکہ اور فرانس دونوں کو ایک ساتھ لکھ دیجیے، اردو زبان کے اندر امریکہ اور فرانس ایک ساتھ میں لکھ دیجیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل ایسے بنے گی، امریکہ کے میں جو کاف الف ہے اور فرانس میں جو را ہے، فا اور را ہے، یہ بن جائے گا کافر. تو کہتا تھا کہ جس عیسیٰ کا ظہور، جس دجال کا ظہور ہونے والا ہے، وہ دجال تو امریکہ اور فرانس ہے. یہ دیکھیے، یہ تطبیق وہ دیتا تھا، امریکہ اور فرانس لکھ کر بتاتا تھا کہ دیکھو یہ کافر، جو اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ کافر کا لفظ یہاں دیکھیے موجود ہے. آپ امریکہ اور فرانس سے لکھ کر دیکھیے، آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے. کہتا یہ دیکھیے یہ کافر یہی لفظ ہے جو حدیث کے اندر ہے. اور علماء کا تو کام صرف مدرسوں تک ہے، مسجدوں تک ہے، اور علماء کی بات کیا سننا، وہ تو دین کا تعلیم بھی جو دیتے ہیں وہ پیسوں سے دیتے ہیں. دین کی تعلیم دیتے ہیں، امامت کرتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں. اب بتائیے یہ باتیں عوام کو علماء سے کاٹنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جب اس شخص کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے گی کہ علماء ایسا کام کرتے ہیں اور یہ تو پیسے لیتے ہیں، پیسے تعلیم پر اجرت لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں علماء کے خلاف بدگمانی پیدا ہوگی. اور تم اس کو اتنا پھیلاؤ گے علماء کے بارے میں کہ علماء ایسے ہیں اور مشائخ ایسے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عوام جو ہے علماء سے کٹتی جائے گی. اور یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ علماء کو عوام سے کاٹ دیا جائے. تو ابتدائی ساتھی جو اس کے ملے ہیں وہ اسی جماعت کے لائن ہی سے ملے ہیں، جماعت کے افراد کو اس نے شکار کیا ہے. جب دہلی میں پتہ چلا تو دہلی سے مار کر اس کو بھگا دیا گیا، اور وہ جا کر اورنگ آباد میں اپنی بستی اس نے قائم کی اور وہاں لوگوں کو بہکاتا ہے. دیکھیے جب تک انسان کے اندر دینی شعور نہیں ہوگا اس وقت تک انسان جو ہے فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی صحیح بات نہیں سمجھ سکتا ہے. دینی شعور کا ہونا بہت ضروری ہے.
صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے اندر دینی شعور پختہ نہ ہو. اگرچہ بہت سارے صحابہ کرام دیکھ کر قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تھے، دیکھ کر قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دینی شعور اتنا پختہ کر دیا تھا کہ کوئی بھی بات اگر پیش آ جاتی تو فوراً اس کو سمجھ جاتے تھے. وہ زمانے جاہلیت کا ایک قول ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. بس اپنے بھائی کو دیکھو، اپنے رشتہ دار کو دیکھو، اور چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، بس اس سے مطلب نہیں ہے، بس ہمارا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. بس وہ ظلم کر رہا ہے یہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے تو ہم اسی کی حمایت کریں گے. یہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دینی شعور کو پختہ کیا صحابہ کرام، تو امتحان لینے کی غرض سے، جس طریقے سے استاذ بچے کا امتحان لیتا ہے، ایسے امتحان لینے کی غرض سے خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک صحابی اٹھے اور کہا، اللہ کے رسول، انصرہ اذا کان مظلوما، میں اس کی مدد کروں گا جب وہ مظلوم ہوگا. فکیف انصرہ اذا کان ظالما، اگر وہ ظالم ہے تو میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا چاہتے تھے کہ جو میں نے دینی شعور ان کے اندر پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء علی الناس شہداء للہ، اے ایمان والو، تم کو انصاف کا علم بردار بننا ہے، تم کو ہمیشہ انصاف کرنا ہے. صرف انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ تم کو انصاف کا علم بردار بھی بننا ہے. اور اس انصاف کی زد پر اگر تمہارے رشتہ دار بھی آ جائیں، اس انصاف کی زد پر اگر تمہارا بھائی بھی آ جائے، تمہارے ماں باپ بھی آ جائیں، تو انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ طَائِفَتَانِ، اگر دو مسلمانوں کا گروہ آپس میں لڑ رہا ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو قرآن نے کہا کہ دونوں کے درمیان میں اصلاح کرو، دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مان رہا ہے تو ان سے اس طریقے سے مجادلہ کرو، اس طریقے سے لڑائی کرو کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ کر آ جائے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. اگر تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے، ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے لڑائی کرو اس سے کہ یا تو وہ انصاف پر آ جائے یا پھر اس کو دنیا سے رخصت کر دو. لیکن تم اپنے آپ کو انصاف کی کیٹیگری سے کبھی بھی باہر نہیں لاؤ گے. انصاف تم کو کرنا ہے اور انصاف کا علم بردار بننا ہے. یہ شعور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پیدا کیا تھا. اسی شعور کو جاننے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا وَانْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. تو صحابی نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر وہ مظلوم ہے تب تو مدد کرتا ہوں، اگر وہ ظالم ہے تو میں کیسے مدد کروں گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنے بھائی کو ظلم سے روک دو، تمنعه عن الظلم من الظلم، اس کو ظلم سے روک دو.
اس کا ظلم سے روکنا ہی تمہیں یہ اس کی مدد کرنا ہے، یعنی ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ تو یہ دین و شعور پیدا کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر۔ اسی دینی شعور کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ کو۔ دینی شعور نہیں ہوگا تو ایسے ایسے فتوے بھی آئیں گے اور ایسی لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے۔ دیکھیے دوستو، میں بہت ہی عاجزانہ طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں اور اپنے دل پر لے کر اس بات کو میری سوچیے۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اس مشورے پر غور کریں اور عمل کریں۔ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں، ہماری جو دینی نقل و حرکت ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں کہ آیا اس جماعت کے اندر کوئی یہودی فتنہ گر داخل تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی ایسا شخص اس کے اندر داخل ہو گیا ہو جو شکیلیت کی دعوت دے رہا ہو۔ کیونکہ جماعتوں میں وہ لوگ تو سمجھتے ہیں نا، شکیلیت والے، کہ غیر مسلموں کو ہم بہکا نہیں سکتے، لیکن یہ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، جو وقت لگائے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے یہ، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دینی جماعتوں کی نگرانی کیجیے۔ اگر کوئی شخص یہ نظر آ رہا ہے جو علماء سے عوام کو کاٹ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ شخص بہت بڑا فتین ہے، کیونکہ علماء کو عوام سے کاٹنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ بہت حساس ہے، اور آپ پرسوں ابھی آپ کے عائشہ مسجد کے اندر شکیل کے دو آدمیوں نے، دو لڑکوں نے ہمارے جماعت کے ساتھی پر مطلب ہاتھا پائی کی اس نے، اور پولیس اسٹیشن تک نوبت آ گئی۔ اب آپ سوچئے، جب وہ لوگ عائشہ مسجد تک پہنچ سکتے ہیں تو ممرہ کی ہر مسجد تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، آپ کے حاجرہ مسجد میں بھی آ سکتے ہیں وہ۔ اس لیے اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے، دیکھیے میں سب سے آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان لوگوں سے بات کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اگر وہ آپ کو ایسی دعوت دیتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے حالات حاضرہ پہ گفتگو کرے گا، تو آپ کا ذہن فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ مولانا نے کہا تھا کہ ہاں حالات حاضرہ پہ گفتگو کرے گا، اس کے بعد مہدی علیہ السلام کے بارے میں لا کر ہم کو چھوڑ دے گا، یہ شخص ایسے ہی ہے، لگتا ہے اسی کی طرف دعوت دیتا۔ آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے، کہتے نہیں بھائی میں تمہاری بات نہیں سننے والا ہوں، اور اگر تم کو بات کرنا ہے تو چلو میرے امام صاحب کے پاس، یا چلو میرے فلاں عالم کے پاس، میں تم کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ وہ ہرگز کسی بھی عالم کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دیکھیے امام مہدی جو ہے، جو دعویٰ کر رہا نا کہ شکیل بن حنیف امام مہدی ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لیجیے آپ۔ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے، یعنی وہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ دعویٰ ہی خود اس کی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ دعویٰ کیا ہے اس کا؟ کہ میں امام مہدی ہوں، اور یہ دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کو بھی اپنے مہدی ہونے کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ امام مہدی خود اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، اور یہ شخص امام مہدی کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟
اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام مہدی ہے وہ، تو کہہ دو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ کہہ دو امام مہدی جو ہے خود اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس لیے دوستو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے میں 2-3 جمعے گفتگو کروں گا، اور 2-3 اعلانات ہیں، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ 6 جنوری کو رحمہ مسجد میں بعد نماز مغرب حفظ قرآن کی تقریب رکھی گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رحمہ مسجد میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور حفظ قرآن کریم کی تقریب ہے، بابرکت مجلس ہے، اس میں ضرور شریک ہوں۔ اور جماعت آئی ہے مستورات کی۔ دیکھیے دوستو، مستورات کے اندر دین کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مستورات کے اگر دین ہوگا تو بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اگر ان کے اندر دین نہیں ہوگا تو بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، کیونکہ باپ جو ہے وہ بچوں سے دور رہتا ہے، اس تو کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے یا بچوں سے دور رہتا چلا جاتا ہے، لیکن ماں جو ہے تو بچے سے قریب رہتی ہے۔ تو جتنا ماں کے اندر دینداری ہوگی ویسے ہی بچہ جو ہے دین کے اوپر پروان چڑھے گا۔ اس لیے عورتوں کے اندر دینداری کا ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر تعلیم دینا ہے تو عورتوں کو بھی اتنی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد پڑھے گا تو سمجھ لیجئے کہ فرد پڑھے گا، اور اگر عورت پڑھی یا اس کے اندر دینداری آئی تو پورے خاندان کے اندر دینداری آئے گی۔ اس لیے مستورات کی جماعت آئی ہے سٹی پیلس میں، بی ونگ میں 106 نمبر، روم نمبر 106 بی ونگ، سٹی پیلس، مصطفیٰ حافظ مصطفیٰ کے گھر پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ آپ اپنی مستورات کو وہاں بھیجنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا